بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم فزیکل فیچرز آف پاکستان اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ فزیکل فیچرز آف پاکستان سے مراد ہے پاکستان کے طبعی خد و خال، پاکستان کے طبعی خد و خال یعنی پاکستان جو ہے اس کی جو ایریاز ہیں، اس کے اوپر جو پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ کس کس طرح کے جو ایریاز ہیں ان پر مشتمل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے یاد رکھیں پاکستان میں ماؤنٹین رینجز ہیں یعنی پہاڑی سلسلے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پلین ایریاز یعنی میدانی علاقے، تیسرے نمبر پر سطوح مرتفع ہیں یعنی بلند چوٹیاں، یعنی سب سے پہلے پہاڑی سلسلے ہیں۔ تو جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کو ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں میدانی علاقے ہیں، تو پاکستان کے میدانی علاقے جو ہیں، اس کے بعد سطوح مرتفع ہیں یعنی مرتفع کہتے ہیں بلند کو، تو جو بلند سطح ہیں پاکستان کی سرزمین پر وہ ہیں، ان کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ماؤنٹین رینجز کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ماؤنٹین رینجز ہیں پاکستان میں، جو پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان میں، پہاڑی سلسلے، تو پہاڑی سلسلے جو تین طرح کے بلکہ چار طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے ناردرن ماؤنٹین رینجز ہیں یعنی شمالی پہاڑی سلسلے، شمالی پہاڑی سلسلے۔ تو اس کے ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں جو شمالی پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان کے شمال میں واقع ہیں، اور یہ دو ہیں پہاڑی سلسلے جن پہاڑی سلسلوں کو میں نے یلو کلر کے پہاڑوں سے ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ یہ جو سب سے اوپر شمال کی طرف چائنا اور پاکستان کے بارڈر پر ہے، یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں چین اور پاکستان کے درمیان میں واقع ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں دنیا کی جو دوسری بلند ترین چوٹی ہے جسے ہم K2 کہتے ہیں، وہ اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، کوہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں۔ تو جو K2 ہے اس کی جو ہائٹ ہے 8611 میٹر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں یہ جو کوہ قراقرم ہے، اس کے چونکہ پہاڑ جو ہیں وہ کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں، اگر ان کی ایوریج نکالی جائے تو اس کوہ قراقرم کی جو ایوریج ہائٹ ہے وہ 7000 میٹر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں اس پہاڑ کی جو دشوار گزار چوٹیاں ہیں سارا سال برف سے ڈکی رہتی ہیں، یعنی سارا سال برف رہتی ہے، اور جو ہی موسم گرما شروع ہونے لگتا ہے تو ان وادیوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ جو زندگی کی لہر دوڑنے سے مراد ہے کہ سیاح جو ہیں وہ اس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ اس کی جو مشہور درے ہیں وہ ہے درہ خنجراب، یعنی درہ خنجراب اور درہ شندور، یہ اس کے مشہور درے ہیں۔ یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے درہ خنجراب کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے تو آپ کہیں گے یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور پاکستان کو چین سے ملاتا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ K2 کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے تو آپ کہیں گے یہ پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلوں میں جو قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ہے اس میں K2 واقع ہے، اور یہ دنیا کی سب سے دوسرے نمبر پر بڑی چوٹی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے قراقرم کا پہاڑی سلسلہ، تعمیر ہونے سے چائنا اور پاکستان کے درمیان جو تجارت اور سیاحت میں کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور اس پہاڑی سلسلے کی جو خوبصورت وادیاں ہیں وہ وادی ہنزا ہے، وادی ہنزا، اور وادی ہنزا کے بعد جو گلگت وادی ہے وہ بھی اسی پہاڑی سلسلہ کا حصہ ہے، گلگت۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرا جو شمالی پہاڑی سلسلہ ہے نارتھ ماؤنٹین رینج ہے، وہ اس سے بالکل جنوب میں نیچے دریائے سندھ کے پاس کوہ مالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو کوہ مالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ کوہ قراقرم کے جنوب میں واقع ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں نیچے چونکہ جنوب ہے تو یہ جو قراقرم کا پہاڑی سلسلہ اس کے جنوب میں یہ کوہ مالیہ کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ کوہ مالیہ جنوبی ایشیا کے شمال میں مغرب سے جنوب مشرق کی طرف شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، چونکہ ادھر مشرق ہے ادھر مغرب، تو یہ شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوہ مالیہ کا مغربی حصہ جو ہے وہ واقع ہے۔ تو یہ جو کوہ مالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے اس کی ایوریج جو ہائٹ ہے، چونکہ اس میں بھی چھوٹی بڑی پہاڑیاں موجود ہیں، اس کی اوسط جو ہائٹ ہے وہ 1000 میٹر ہے۔
1000 سے لے کر 6500 میٹر تک اس کی اوسط بلندی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں اس کو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں شوالک کی پہاڑیاں موجود ہیں، شوالک، اس کے شوالک کے بعد کو ہمالیہ صغیر اور ہمالیہ کبیر، یعنی ہمالیہ صغیر بھی اور ہمالیہ کبیر بھی اس میں موجود ہیں۔ تو نانگا پربت جو ہے اس پہاڑی سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ہے، نانگا پربت، یعنی اگر ہم ادھر لکھیں نانگا پربت تو آپ نے یاد رکھنا ہے نانگا پربت۔ تو نانگا پربت جو ہے اس پہاڑی سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ہے اور اس کو ہم کلر ماؤنٹین کا بھی نام دیتے ہیں۔ نانگا پربت جو ہے وہ کلر ماؤنٹین اس لیے ہے کہ اس میں تقریباً 30 کے قریب لوگ ہیں اس کو سر کرنے کی کوشش میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ یہ سٹریٹ اوپر کی طرف ہے اور اس پر چڑھنا کافی دشوار ہے۔ اس کی جو ہائٹ ہے 8126 میٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں موجود ہیں جن میں وادی کشمیر سب سے اہم ہے اور مشہور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے نمبر پر نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینجز ہیں۔ جو نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینجز ہیں وہ یہ سائڈ اس میں آتی ہے۔ تو نارتھ ماؤنٹین رینجز میں سب سے پہلے یہ تو قراقرم کا پہاڑی سلسلہ تھا، یہ کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ تھا، تو یہ جو ہے کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینجز میں آتا ہے، یعنی پاکستان کے شمال مغرب میں آتا ہے، شمال مغربی پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ ترچمیر ہے جس کی ہائٹ تقریباً 7609 میٹر ہے۔ یہ پہاڑ سطح مرتفع پامیر سے ادھر سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے پاکستان کے اندر یہ جو دریائے کابل ہے، دریائے کابل یاد رکھیں، یہ جو بلو لائن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ دریائے کابل ہے، اس دریائے کابل تک یہ پھیلا ہوا ہے اور شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے، یعنی اوپر شمال ہے نیچے جنوب ہے، شمالاً جنوباً دریائے کابل تک یہ پامیر ادھر باہر ہے، پامیر کا مقام جسے دنیا کی چھت بھی کہتے ہیں، پامیر ادھر سے شروع ہو کے یہ دریائے کابل تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اس پہاڑی سلسلے میں بڑی خوبصورت وادیاں ہیں جن میں وادی سوات اور چترال بڑی مشہور ہیں۔ چترال کے علاوہ دیر بھی اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہے ویسٹرن ماؤنٹین رینجز، یعنی پاکستان کے جو یہ مغرب ہے، پاکستان کے جو یہ سلسلہ اسے شمال مغربی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں، اس کو شمالی پہاڑی سلسلے کہتے ہیں ان دونوں کو، اور اس کے بعد ادھر آ کے مغربی پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلے میں سب سے پہلے کوہ سفید ہے۔ کوہ سفید جو ہے یہ آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کوہ سفید دریائے کابل کے جنوب میں، یعنی یہ دریائے کابل ہے اس کے یہ جنوب ہے نیچے، چونکہ یہ دیکھیں جنوب ہے تو یہ دریائے کابل کے جنوب میں کوہ سفید موجود ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی جو اوسط بلندی ہے وہ 3600 میٹر ہے۔ کوہ سفید کے شمال میں، یعنی یہ کوہ سفید ہے اور اس کا یہ اوپر والا حصہ یہ شمال ہے، اس شمال میں یہ جو درہ ہے اسے درہ خیبر کہتے ہیں، یہ درہ خیبر اسی کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے۔ کوہ سفید کے شمال میں یہ جو درہ واقع ہے یہ تاریخی گزرگاہ ہے اور اس کی جو لینتھ ہے درہ خیبر کی وہ 53 کلومیٹر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھنا، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ درہ خیبر کس پہاڑی سلسلے میں کے شمال میں واقع ہے تو آپ کہیں گے یہ کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ اس کی لمبائی یعنی لینتھ کتنی ہے تو آپ کہیں گے 53 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ اور کوہ سفید جو ہے یہ یلو کلر میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس کے جنوب میں یہ جو دریا ہے اسے دریائے کرم کہتے ہیں، یعنی آپ کہیں گے کہ جو کوہ سفید ہے اس کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور وزیرستان کی پہاڑیوں کی بات کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو مقام ہے، یہ جو پیلے کلر میں یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ کوہاٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں۔
جو کوہ سفید کے، یہ کوہ سفید ہے، اس کے جنوب میں یعنی نیچے کو جنوب ہے، تو یہ کوہ سفید کے جنوب میں کوہاٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں موجود ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں یہ دیکھیں نیلے کلر میں 3 میں نے درے بنائے ہیں، ان میں سب سے پہلا سب سے درہ کرم ہے اس پہاڑی سلسلے میں، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ درہ ٹوچی ہے، ٹھیک ہے، درہ ٹوچی، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ جو درہ ہے اسے درہ گومل کہتے ہیں۔ تو یہ درے ایسے پہاڑی راستے ہوتے ہیں جن سے لوگ جو ہیں افغانستان میں آتے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ طریقی گزرگاہ جو ہے وہ درہ خیبر ہے جو کہ کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے، اور دریائے کرم اور دریائے گومل بھی اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ یہ جو اوپر نیلے کلر میں لائن دکھائی گئی ہے اس کو دریائے کرم کہتے ہیں، اور اس کے نیچے یہ جو نیلی لائن دکھائی گئی ہے دریائے گومل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے یعنی یہ وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں، اوپر شمال ہے، شمال سے نیچے جنوب کی طرف یعنی شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلہ کے ایک اور اہم دریا بھی ہے جس کو ادھر شو نہیں کروایا، اسے دریائے ٹوچی کہتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہیں وزیرستان کے پہاڑ ہیں، ان کے جنوب میں یعنی نیچے افغانستان کی سرحد کے ساتھ، یہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ بھی ہے، اس کو ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ تو وزیرستان کی پہاڑیاں، کوہ سفید اور ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اور کون سے پہاڑی سلسلے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کوہ سلیمان، یہ دیکھیں، یہ کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں اس کے جنوب میں یہ واقع ہے اور شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے، یعنی اوپر شمال ہے نیچے جنوب ہے، اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں شمالاً جنوباً یہ پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کی سب سے جو مشہور چوٹی ہے اسے تخت سلیمان کا نام دیتے ہیں۔ تخت سلیمان جو ہے وہ کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، تخت سلیمان۔ تو یاد رکھیں جو تخت سلیمان ہے اس کی جو میکسیمم ہائٹ ہے، اس کے اندر جو پہاڑ ہے اس کی جو میکسیمم چوٹی ہے 3379 میٹر ہے۔ تو یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے کوہ سلیمان کا، اس کا جو مشہور دریا ہے اس کو ہم دریائے بولان کہتے ہیں۔ درہ بولان بھی اسی پہاڑی سلسلے میں پایا جاتا ہے، یہ درہ بولان ہے، یہ درہ بولان ہے، لکھ لیتے ہیں درہ بولان تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ یاد رکھیں گے، کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کوہ کیرتھر کی پہاڑیاں جو ہیں وہ کوہ کیرتھر کی پہاڑیاں دریائے سندھ، یہ چونکہ جو بڑی بلو لائن نظر آ رہی ہے یہ دریائے سندھ ہے، انڈس ریور اسے کہتے ہیں، اسے نیل آف پاکستان بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے جو نیل آف پاکستان ہے وہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے انڈس ریور کو یا دریائے سندھ کو ہم نیل آف پاکستان بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے لمبا جو ہے وہ دریا ہے۔ یہ تقریباً اس کی جو لینتھ ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے 2900 میٹر ہے۔ سمجھ آئی؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو کیرتھر کی پہاڑیاں ہیں، کیرتھر کی پہاڑیاں ہیں، ادھر میں لکھ دیتا ہوں کیرتھر کی پہاڑیاں۔ اب کیرتھر کی پہاڑیاں جو ہے دریائے سندھ کے مغرب میں، ٹھیک ہے، دریائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کی یہ جو سرحد ہے، یہ دیکھیں یہ سرحد ہے صوبہ سندھ کی اور بلوچستان کی، اس کی سرحد کے ساتھ ساتھ شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ تو کیرتھر کی زیادہ سے زیادہ جو ہائٹ ہے وہ کیرتھر کی زیادہ سے زیادہ ہائٹ جو ہے وہ 2150 میٹر ہے۔ تو دریائے حب اور لیاری، یعنی یہ دریائے حب تو دکھایا گیا ہے لیکن دریائے حب تو دکھایا گیا لیکن لیاری نہیں یہاں دکھایا گیا، تو وہ دریا جو ہیں اسی کو کیرتھر کی دریا ہیں جو کہ دریائے سندھ میں جا کے بحیرہ عرب میں جا کے گرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آخر میں آپ دیکھیں کہ یہی جو بلوچستان ہے اس کے ایران اور افغانستان والے بارڈر پہ یہاں آ کے چاگی ہلز بھی موجود ہیں، چاگی کی پہاڑیاں ہیں جہاں پر
1998 میں پاکستان نے 7 اٹامک ایکسپلوژنز کیے تھے، یعنی ایٹمی دھماکے کیے تھے، جس کی وجہ سے ایٹمی دھماکے جب کیے تو پاکستان 7ویں بڑی ایٹمی طاقت بن گیا، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان بن گیا تھا۔ پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، وہ چاگی ہیلز ہی تھیں۔ اس کے بعد سالٹ رینجز ہیں، یعنی کوہ نمک اسے بولتے ہیں۔ کوہ نمک جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو کوہ نمک یہ جگہ پہ آ جائیں آپ، یہ جو دریائے سندھ ہے اور دریائے جہلم ہے، اس کے اندر یہ بلیک کلر میں کوہ نمک جو ہے سالٹ رینجز وہ دکھائی گئی ہیں، بلیک کلر کی پہاڑیاں بنا کے ان کو شو کروایا گیا ہے۔ تو کوہ نمک سطح مرتفع پوٹھوہار کے جنوب میں ہے۔ یہ جو گرین کلر کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ سطح مرتفع جو پوٹھوہار ہے وہ شو کروائی گئی ہے۔ تو اس پوٹھوہار کے یعنی سطح مرتفع پوٹھوہار کے جنوب میں یہ سالٹ رینج یعنی کوہ نمک واقع ہے۔ کوہ نمک کے جو مشرق ہے، یعنی یہ مشرق ہے، کوہ نمک کے مشرق میں دریائے جہلم ہے، جب کوہ نمک کے جو مغرب ہے اس میں دریائے سندھ موجود ہے۔ کوہ نمک کی جو بلندی ہے وہ 700 ہے میٹر، جبکہ سکیسر کے مقام پر آ کر یہ 1500 میٹر بلندی اس کی ہے۔ اس علاقے کا ایک بہت ہی مشہور اور بڑا دریا ہے جسے ہم دریائے سواں کہتے ہیں، جو یہاں سے بہتا ہے اور پھر آ کے دریائے سندھ میں گر جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلین ایریاز کی، یعنی پاکستان کے میدانی علاقے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، دریائے سندھ جو ہے یہ دریائے سندھ کا میدان جو ہے، دریائے سندھ، یہ جو دریائے سندھ ہے اور اس کے جو معاون دریا ہیں جن میں دریائے جہلم ہے، دریائے یہ چناب ہے، دریائے راوی ہے اور یہ دریائے ساتلج ہے، ان کی لائی ہوئی مٹی سے یہ بنا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو صوبہ پنجاب ہے، یہ والا جو لائٹ پنک کلر میں دکھایا گیا ہے، یہ صوبہ پنجاب جو ہے پاکستان کے اندر یہ میدانی علاقہ ہے اور یہ دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے، کیونکہ پاکستان ادھر سے اونچا ہے اور جو ہم سندھ اور دریائے بحیرہ عرب کی طرف جاتے ہیں تو یہ سلوپی ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح سب سے بلند ترین مقام یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے ہیں، اس کے بعد یہ عریبین سی یعنی بحیرہ عرب ہے۔ تو یہ میدان جو دریائے سندھ کا پنجاب ہے، جو وہ دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے۔ دریائے سندھ کا بلائی میدان، تو بلائی میدان جو ہے یہ پنجاب ہے سارا۔ اس کے بعد جو دریائے سندھ کا زیریں میدان ہے، دریائے سندھ کا زیریں میدان، یہ چونکہ نیچے ہے تھوڑا گہرائی میں چلا جاتا ہے، تو دریائے سندھ کا زیریں میدان جو ہمارا صوبہ سندھ ہے وہ علاقہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دونوں جو میدانی علاقے ہیں، دریائے سندھ اور اس کے جو معاون دریا ہیں جو پانی اس میں اپنا ڈالتے ہیں، دریائے جہلم سے یہ دریائے جہلم، چناب، اسی طرح راوی اور ساتلج، یہ ان سب کی جو لائی ہوئی مٹی ہے ان سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ یہ میدان جو بلائی میدان ہے دریائے سندھ کا، یہ کافی ہموار اور زرخیز ہے۔ اس میدان کو دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ساتلج اور دریائے سندھ سراب کرتے ہیں، جبکہ دریائے سندھ کا جو زیریں میدان ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہے اور اس کو صرف اور صرف دریائے سندھ ہی سراب کرتا ہے اور یہ ہموار اور کم ڈلوان رکھتا ہے۔ اس میدان کو صرف دریائے سندھ ہی بس یاد رکھیں سراب کرتا ہے۔ اس میں تو 5 دریا ہیں پنجاب کے اندر، اسی لیے اسے پنجاب کہتے ہیں، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ تو دریائے سندھ کا جو یہ زیریں میدان ہے جو زرعی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ میدانی علاقوں میں ساحلی میدان اور ریگستان بھی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ساحلی میں جو میدان ہیں ان کا ہم کوسٹل ایریاز کہتے ہیں، یعنی ساحلی میدان، یہ بھی پلین ایریاز میں آتے ہیں یعنی میدانی علاقے ہیں، جبکہ ریگستان بھی اسی میں آتے ہیں۔ اب ہم ان کی باری باری بات کر لیتے ہیں۔ جو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ کے کوسٹل ایریاز ہیں،
وہ پاکستان کا جو کوسٹل ایریاز ہیں یہ یاد رکھیں، یہ مشرق میں سندھ کے کنارے سے یعنی بھارت سے شروع ہوتے ہیں اور مغرب میں ایران کے بارڈر پہ جا کے، یعنی یہ سارا، یہ جس کو میں ریڈ لائن سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں، یہ سارا جو ہے پاکستان کے ساحلی کوسٹل ایریاز ہیں، ساحلی علاقے ہیں. اور یاد رکھیں ساحلی علاقے ہیں اور ان کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ 1058 کلومیٹر ہے. پاکستان کا ساحل 1058 کلومیٹر ہے. یاد رکھیں ساحلی میدانی علاقہ جو ہے وہ چھوٹی بڑی بندرگاہوں پر مشتمل ہے، جس میں سب سے اہم بندرگاہ کراچی بندرگاہ ہے. کراچی بندرگاہ یعنی سی پورٹ، ٹھیک ہے، جو بحری راستے ہیں. اور اس کے بعد قاسم پورٹ ہے، یہ بڑی مشہور بندرگاہ ہے. یہ بھی قاسم پورٹ کے علاوہ جو آپ کے پاس گوادر ہے، جو گوادر بندرگاہ ہے، اسی طرح پسنے کی بندرگاہ ہے. یہ دونوں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں ہیں. اس طرح ان علاقوں میں ماہی گیری کا جو صنعت ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے. یہاں مچھلی کا کاروبار بہت زیادہ ہے. یہ ساحلی علاقے پاکستان کے 1058 کلومیٹر جو ہیں اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم ڈیزرٹس کی. پاکستان میں سب سے اہم 3 ڈیزرٹس ہیں، ریگستان. سب سے پہلے آپ یاد رکھیں پاکستان کا جو جنوب مشرقی حصہ ہے، کون سا؟ جنوب مشرقی، یعنی یہ مشرق یہ جنوب ہے نا، تو اس کا یہ جو حصہ ہے جنوب مشرقی حصہ، جس کو میں ریڈ کر رہا ہوں، جس کو میں ریڈ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ جو پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے یہ ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے. اس علاقے میں بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خاں، سکھر، خیرپور، بہاولپور، سانگڑ اور میرپور خاص اور تھرپارکر کے اضلاع اس میں شامل ہیں. یاد رکھیں جو بہاولپور میں اس صحرا کو چولستان کہتے ہیں، یعنی یہ جو اس سارے صحرا کا ریگستان کا جو وہ حصہ جو پنجاب کے اندر ہے، جس کو یہاں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو چولستان کہتے ہیں. چولستان، جبکہ اس کو کبھی روہی کا نام بھی دیتے ہیں. تو دریائے چولستان اگر پوچھا جائے کس صوبے میں واقع ہے تو آپ نے کہنا ہے پنجاب میں واقع ہے. اور اس کے بعد جو سندھ والا حصہ ہے اس کا، اس کو ہم تھار کہتے ہیں. سندھ میں اس صحرا کو تھار کہتے ہیں. بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر صحرائی نباتات ملتی ہے اور یہ علاقہ سارا صحرائی علاقہ جو ہے زیادہ تر غیر آباد ہے. پاکستان کا جو یہ اس کو آپ چولستان اور تھر، یعنی ایک یہ ریگستان ہے لیکن پنجاب والے حصے کو چولستان کہتے ہیں، جبکہ سندھ والے حصے کو جو سندھ صوبہ سندھ میں ہے اس کو تھر کہتے ہیں اور چولستان کو روہی بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام روہی ہے. جبکہ دوسرا جو پاکستان میں بڑا ریگستان ہے اسے تھل کہتے ہیں. یہ ریگستان دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میں واقع ہے. اس ریڈ باکس سے یہ ریپریزنٹ کیا گیا ہے. یہ تھل کا ریگستان، یہ تھل ہے. اس کو آپ دیکھیں تو یہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میں واقع ہے. یہ ریگستان جو ہے وہ پاکستان کے جو اضلاع ہیں میاں والی، خوشا وغیرہ اس کے قریب واقع ہے. تیسرے نمبر پر جو بڑا ریگستان ہے پاکستان کے اندر اسے خران کا ریگستان کہتے ہیں. تو یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے. اس کو دیکھیں تو یہ ریڈ کلر میں نے شو کروایا، تھوڑا اور بڑا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس ایریا میں یہ سارے جو ڈیزرٹس ہیں، ریگستان ہیں، وہ واقع ہیں. تو یہ جو صوبہ بلوچستان میں ریگستان پایا جاتا ہے اس کو ہم خاران کا ریگستان کہتے ہیں. اس میں کچھ چاگی کا علاقہ بھی شامل ہے. یہ جو پہاڑیاں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں یہ چاگی کی پہاڑیاں ہیں اور اس میں اس ریگستان خاران میں کچھ چاگی کا علاقہ بھی شامل ہے. تو یہ ہمارے پاس ریگستان تھے. اس کے بعد سطوح مرتفع کی بات کر لیتے ہیں. تو پلیٹوز جو ہے وہ کہتے ہیں سطوح، یعنی سطح کی یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور مرتفع ارتفاع سے ہے، آلٹیچیوڈ سے ہے، بلندی سے ہے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں سطح مرتفع کے خد و خال جو ہوتے ہیں ان میں کافی زیادہ نشیب و فراز پائے جاتے ہیں، یعنی کہیں اونچائی ہوتی ہے کہیں پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں اونچائی ہوتی ہے کہیں پہاڑ ہوتے ہیں، اس طرح بلندیاں اور نشیب و فراز یعنی ملتے ہیں، کہیں پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں، کہیں میدان ہیں، جیسے یہ میدان ہے، یہ پہاڑی سلسلے ہیں، اور یہ پھر کئی دریائی وادیاں بھی ان میں سطح مرتفع میں موجود ہوتی ہیں۔ تو جو پاکستان کے اندر پلیٹوز ہیں یعنی سطوح مرتفع ہیں وہ دو ہیں اسپیشلی، ایک تو پوٹھوار پلیٹو ہے یعنی جسے ہم سطح مرتفع پوٹھوار کہتے ہیں، سطح مرتفع پوٹھوار، یہ سطح مرتفع پوٹھوار ہے، اس کا جو شمال ہے اس میں کالا چٹا اور مارگلا کے پہاڑیاں موجود ہیں، جبکہ اس سطح مرتفع کے یعنی جو جنوب ہے، جنوب میں کوہستان نمک ہے، یعنی ادھر سے آپ دیکھیں تو یہ نیچے یہ بلیک کلر میں یہ نمک، یہ کوہستان نمک ہے، جبکہ اس کے مشرق میں یعنی ادھر اس کے ادھر یہ مشرق ہے چونکہ ادھر دریائے جہلم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مغرب ہے اس میں دریائے سندھ واقع ہے۔ تو یہ سطح مرتفع سطح سمندر سے یعنی سطح سمندر سے اگر اس کی آپ بلندی کی بات کریں تو یہ 300 سے لے کے 600 میٹر تک بلند ہے۔ تو یہاں کا جو اہم دریا ہے وہ دریائے سواں ہے، اس کا جو مشہور دریا ہے وہ دریائے سواں ہے، اور دریائے سواں کے بعد ایک اس کے ساتھ جو بڑی زبردست وادی ہے اسے وادی سواں بھی کہتے ہیں۔ تو وادی سواں جو ہے وہ سطح مرتفع پوٹھوار کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس سطح مرتفع پوٹھوار کی اگر ایوریج نکالیں تو 300 سے لے کر 600 تک ہوتی ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں سطح مرتفع کی جو یہ سطح ہے وہ کافی حد تک کٹی پھٹی سی ہے۔ اس کے بعد بلوچستان پلیٹوز ہے یعنی سطح مرتفع بلوچستان، سطح مرتفع بلوچستان۔ تو سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کیتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے کوہ سلیمان ہے اور یہ کیتھر کے پہاڑی سلسلے کیتھر، اور اس کے مغرب میں یہ واقع ہے۔ یہ جو ڈارک گرین سا یہ کلر یوز کیا ہے یہ سطح مرتفع بلوچستان ہے، یہ صوبہ بلوچستان کے اندر ہے۔ یہ جو سطح مرتفع ہے زیادہ سے زیادہ اس کی جو بلندی ہے نا 900 میٹر تک ہے، اور سطح مرتفع بلوچستان جو ہے وہ کافی ساری ناہموار اور بنجر ہے، یہاں پر بھی بارش بہت کم ہوتی ہے، بارش کم ہوتی ہے۔ اور اس سطح مرتفع کے شمال میں یعنی اوپر یہ بلکہ اس کے شمال میں یہ تھوڑے آگے بنے ہیں، یہاں پر شمال میں چاگی کے پہاڑ موجود ہیں، چاگی اور ٹوبا کاکڑ کے پہاڑ، یہ ٹوبا کاکڑ ہے چونکہ ٹوبا کاکڑ، تو یہ چاگی اور اس کے شمال میں یعنی سطح مرتفع بلوچستان کے شمال میں چاگی اور ٹوبا کاکڑ کے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں اس کے مغربی حصے میں یہ مغربی حصہ ہے صوبہ بلوچستان کا، تو اس کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں بھی ہیں، جن میں سب سے مشہور جو جھیل ہے اور بڑی جھیل ہے اسے ہمون مشکیل کہتے ہیں، ہمون مشکیل کہتے ہیں، اور بھی جھیلیں ہیں لیکن سب سے بڑی اور اہم جو جھیل ہے وہ ہمون مشکیل جھیل ہے۔ سطح مرتفع کے جو اہم دریا ہیں اس میں یہ ایک دریا شو کروایا ہے، تو اس سطح بلوچستان جو ہے سطح مرتفع بلوچستان اس کے اہم جو دریا ہیں وہ گومل ہے، دریائے گومل، اسی طرح زوب ہے، ٹھیک ہے، اور ہنگول ہیں، یہ بلوچستان کے سطح مرتفع کے اہم دریا ہیں۔ تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا پاکستان کے جو فزیکل فیچرز تھے یعنی پاکستان کے طبعی خد و خال کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید نئی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔